السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے سلسلے میں موضوع چل رہا ہے عشق الہی اور مستی کا سفر۔ عشق الہی یہ ایمان کا جز ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ تعلق، وہ محبت، وہ جوڑ پیدا کرنا ہے جس کا حکم پروردگار کی جانب سے دیا گیا ہے، اور یہ زندگی کا سفر جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کا سفر ہے۔ تو موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، عشق الہی اور مستی کا سفر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ بہت زیادہ تھا کہ میں حج کو جاؤں۔ جب ذوالحجہ کے دن شروع ہوئے تو وہ روزانہ کھانا کھاتے ہوئے یاد کرتے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو حج پر جا چکے ہیں اور میں یہیں پر ہوں۔ یہ خیال آتے ہی ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، اور رات کو نیند نہ آتی۔ کئی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، یعنی جو حج پر جا چکے ہوتے ان کو وہ اللہ کے عاشق کہتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کر رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہوگا۔ ان کے لیے ذوالحجہ کے یہ 10 دن گزارنے مشکل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے ان کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے، اور انہوں نے 18 سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر
حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ کہاں جانے کو ترستے تھے اور کہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدث بنے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں درس حدیث دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نسبت عطا فرمائی کہ پیدا ہوئے انڈیا میں، پلے بڑھے انڈیا میں، تعلیم پائی انڈیا میں، خیش قبیلہ انڈیا میں، زندگی گزاری انڈیا میں، دفن ہوئے انڈیا میں، لیکن اللہ رب العزت نے حسین احمد کے ساتھ مدنی کا لفظ لگا دیا۔ آج اگر کوئی نام نہ لے اور فقط یہ کہہ دے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تو لوگ مدنی کے لفظ سے ان کی پہچان کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دل میں سچی تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ سب مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ محبت کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا، اور محبت بھی محبت بلالی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی محبت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال نے دل میں سوچا کہ پہلے اذان دیتا تھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، اب اگر اذان دوں گا اور دیدار نہیں کر سکوں گا تو پھر میں زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے شام کو چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک اذان تو اس وقت دی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس قبلہ اول میں سنیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمائش کی کہ بلال آج بیت المقدس میں اذان دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اذان دی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کتنی سرد مہری ہے کہ تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اسی وقت رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دن ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پھر سنیں۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مگر ان میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم کے سے کہہ دیا کہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کریں۔ ان کا اپنا بھی دل چاہتا تھا۔ چنانچہ شہزادوں نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ اذان سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے، تو ان کے دل میں ان کے قابو میں نہ رہے۔
حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھیں، جب انہوں نے آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہجوم لگ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ یہ بات کو سن کر صحابہ کرام مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے۔ اللہ اکبر! یہ محبت تھی، جب دل میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو تو پھر اللہ رب العزت راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی برکت کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ ایک نوجوان کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتے تھے۔ اس کے نقش نین، اس کا قد اور اس کا ڈیل ڈول قابل دید تھا، اور اس کی چھاتی ایسی باڈی بلڈرز کی طرح تھی کہ اگر اس کے سینے پر پانی کا گلاس رکھتے تو وہ بھی ٹھہر سکتا تھا۔ جب وہ چلتا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ نوجوان چل کے آ رہا ہے۔ جہاں اس کی پرسنالٹی خوبصورت تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع بھی بڑھا دیا تھا۔ وہ کئی مربع زرعی زمین کا وارث تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میجر تھا۔ وہ نوجوان یونیورسٹی کے ماحول میں جا کر دہریہ بن گیا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ دہریہ ہے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ میں نے ایک ساتھ والے انجینئر سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے اس سے کوئی بحث نہیں کرنی، البتہ جب کبھی کوئی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا۔ چنانچہ ہم دونوں کا ایک ہی سٹیٹس تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ ذرا حساب سے بات کرتا تھا۔ اس نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کسی سے کہتا، یار جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا۔ کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ کہتا۔ کوئی ملازم آ کر کہتا، جی مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ پوچھتا کیوں؟ وہ بتاتا کہ مجھے جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ وہ آگے سے کہتا کہ اچھا تم جہالت پھیلانے جا رہے ہو۔ ایک دن اس نے آ کر انجینئرز سے یہ کہا، یار میں آج جنازہ پڑھنے گیا تھا۔ میں نے کئی قبروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، لیکن مجھے تو ان میں سے کوئی بھی گرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ ٹانٹ کرتا تھا، ملامت کرتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور اس انتظار میں بھی تھے کہ کسی مناسب وقت میں اس سے بات کریں۔ ایک دن اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب اس نے یہ بات ظاہر کی تو ادھر ادھر سے پروپوزلز آنی شروع ہو گئیں۔ کبھی کرنل کی بیٹی کے لیے ڈیمانڈ آتی تھی تو کبھی جنرل کی بیٹی کے لیے، کبھی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ڈیمانڈ آتی تھی تو کبھی پروفیسر کے لیے۔ ہم حیران تھے کہ اس کے پاس ایک مہینے میں 109 رشتے آئے، کیونکہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا اس کا جی چاہتا کہ ہمارے قریب ہی کہیں اس کا رشتہ ہو جائے۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا، جی آپ سب کو پڑھ لیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، پھر ان میں سے جو 5-10 آپ کو مناسب نظر آئیں ان سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی بات چیت کے دوران میں نے اسے کہا، جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی جرأت والی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کہتے ہیں تو میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، ویسے میں اتنا ڈرتا نہیں ہوں۔
جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا اچھا پھر میری بات سن لیں کہ اب آپ ذرا تیار ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر اتنی جرأت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ جو باتوں سے نہیں مانتا وہ لاتوں سے مانتا ہے، اور آپ تو اب باتوں کے حد کراس کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں۔ میں نے بھی کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کو چوٹیں تو آئی ہیں مگر اتنی سیریس نہیں، اسی وجہ سے وہ آج چھٹی پر ہے۔ ہم اس کی تباہ پرسی کے لیے اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا جی آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا بس اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک بالکل صاف تھی، میں تو آرام سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا آیا اور میری موٹر سائیکل نیچے گر گئی۔ 2-4 دن بعد اطلاع ملی کہ وہ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک نیچے گر گیا۔ اس نے لاہور جا کر اپنا چیک اپ کروایا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ علاج کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ اس کے نرو سسٹم میں کوئی خرابی ہے، لہٰذا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کے بھائی نے 9 بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹروں کا ایک پینل بنوایا، وہ سب کے سب باہر سے پڑھ کر اور تجربہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نوشہرہ میں ایک فوجی ہسپتال میں اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن 8 گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اب اس کو بخار ہو گیا ہے۔ بخار کا افاقہ ہوا تو پھر اس نے دفتر آنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو چیزیں دو نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھیں ایک چیز نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ ان کا فوکس جو ہے ختم ہو چکا ہے، اب ہر آنکھ علیحدہ علیحدہ چیز دیکھ رہی ہے۔ اس طرح اس کو ایک کی بجائے 2 بندے نظر آنے لگے۔ سلام اس کو کرے یا اس کو کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا بندہ کارخانے میں کس طرح کام کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ گویا بیٹھ ہی گیا۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا، اتنا پسینہ کہ اگر ہاتھوں کا رخ نیچے کرتا تو پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ 2-3 دن 4 تولیے اپنے پاس رکھتا تھا، وہ اسے گیلے ہوتے جیسے وہ دھوئے ہوں۔ ایک ابھی خشک نہیں ہوتا تھا کہ اگلا تولیہ پھر گیلا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے کسی کاغذ پر سائن کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ عجیب مصیبت میں مبتلا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ خدا کا ایک غیبی نظام ہے جو حرکت میں آ گیا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے رب کو تسلیم کرو اور معافی مانگو ورنہ ہرگز نہیں چھوٹو گے۔ وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ زندگی میں صحت بیماری تو ہوتی ہی رہتی ہے، کیا مسلمان بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کافر صحت مند نہیں ہوتے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے اور دیکھ لو۔ اس کے بعد اسے بخار ہو گیا اور وہ لمبی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ وہ اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں ہے۔ ہم سرگودا میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ میں نے اس بندے کو جا کر دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کا وزن 40 کلو کے قریب رہ گیا ہوگا۔ اس کو کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا تھا، اس کی امی اس کو کروٹ بدلوایا کرتی تھیں۔
وہ اپنے ہاتھ سے روٹی بھی نہیں کھا سکتا تھا، وہ اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ اس کی جوانی بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا یہ حال بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دل میں بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے علاج کی کوئی تجویز بناتے ہیں، ہم آپ کو باہر ملک بھجوائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ کیا آپ واپس آتے ہوئے عمرہ کر کے آئیں گے؟ اس نے کہا ہاں، میں سر ہلا دیا۔ انڈسٹری کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ اس عاجز کا محبت کا تعلق تھا، چنانچہ میں نے واپس آ کر انہیں کہا جی دیکھیں کہ وہ جوان آدمی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے آپ اس کو وہاں بھیجیں اور اس کا خرچہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ذمہ کر دیتا ہوں، آپ ٹکٹیں بنوائیے اور ان کو بھیجیں، میں ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ ہم نے فوراً ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خط لکھا کہ یہ بیماری یہ کیا بیماری ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بیماری کا علاج کینیڈا میں فقط ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور اس کے پاس اب تک صرف 9 مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی بھی اس مرض میں مبتلا تھی، میں نے دن رات محنت کی اور وہ صحت مند ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس 9 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اتنا خرچہ ہوگا۔ ہم نے جہاں اس کی کینیڈا کے لیے ٹکٹیں بنوائیں وہاں ساتھ اس کے بھائی کے ٹکٹیں بھی بنوا لیں، کیونکہ وہ خود تو نہیں جا سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ کی شان کہ جب اس عاجز نے ان کی ٹکٹیں بنوائیں تو واپسی سعودی عرب کے ذریعے بنوائیں۔ ہم نے اس کے بھائی سے کہہ دیا کہ دیکھو اس کو عمرہ کرنے کے لیے وہاں کی ٹکٹ ہوئی ہے، لہذا آپ واپسی پر خود بھی عمرہ کرنا اور اس کو بھی ساتھ عمرہ کروانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے ہم توقع کر رہے تھے وہ وہاں علاج کروا کے صحت مند ہو جائے گا، اسی طرح وہ کافی صحت مند واپس آیا اور ملا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا نماز کے لیے تیاری کر لیں۔ میں نے کہا کہ نماز کے لیے تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس وقت آپ ہمیں اپنے سفر کی رویداد سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے۔ اب اس نے اپنی رویداد خود سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے کینیڈا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے مشین پر لٹا دیا، میرے ساتھ کمپیوٹر مشینیں جوڑ دیں اور لیبارٹری میں پتہ نہیں کہ کیا کچھ تھا، میری ہر چیز مانیٹر ہو رہی تھی۔ یہ بیماری ایسی نکلی، میرا پورا خون سینٹریفیوگل مشین کے ذریعے نکال کر اس کو صاف کیا اور بیماری کا پلازما نکال کر باقی واپس کر دیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا اور پھر کئی دن بعد دوسری مرتبہ کیا اور پھر کئی دن بعد تیسری مرتبہ کیا۔ جب وہ 3 دفعہ اس طرح کر چکا تو اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا بھائی آپ کے بھائی کی زندگی کے چند ہی دن باقی ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے۔ بھائی نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا ان کے لیے میں نے صرف ایک مرتبہ یہ طریقہ اپنایا اور وہ سب ٹھیک ہو گئے، جبکہ یہاں 3 دفعہ یہ طریقہ استعمال کر چکا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے بھائی نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کی طرف سے یہ جواب ہے
تو بجائے اس کے کہ میں بھائی کی لاش لے کر واپس جاؤں، اسے زندہ ہی لے جاتا ہوں تاکہ یہ امی کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس نے کہا ہاں لے جاؤ۔ اس طرح ہم وہاں سے بغیر علاج کے واپس آ گئے۔ جب جدہ پہنچے تو وہاں سے اگلی فلائٹ نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا یہ میرے ساتھ مریض ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہے، اس وقت ساری فلائٹیں بک ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ہی سیریس مریض ہے۔ انہوں نے کہا مریض ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانزٹ کا ویزا دے سکتے ہیں تاکہ آپ ایئرپورٹ سے شہر چلے جائیں اور وہاں 2 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح ہم جدہ شہر میں آ گئے۔ شہر میں پہنچ کر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ چنانچہ بھائی مجھے مکہ مکرمہ لے کر چلے گئے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا ایک اثر پیدا ہوا۔ اب دیکھیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ دہریہ تھا اور خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ اس بندے کی یہ حالت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت بنی اور میں نے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ اگر تو ہے تو مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں کل چل کر تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ وہ کہنے لگا اس کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خوشی کی کیفیت آ گئی۔ میں نے دوائی لینا بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب میں اگلے دن سو کر اٹھا تو صبح تر و تازہ تھا۔ میں بھائی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس آیا، کلمہ پڑھا اور میں نے چل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت اس گھر میں جانے والے دہریے لوگوں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے اور ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور ان کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، تو جو مومن یہاں سے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتے ہوں گے وہ وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں سے کتنا حصہ پاتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اللہ سے عشق اور اس سفر کی جو ہے آخرت کا سفر، تعلق کا سفر، اللہ سے جوڑ کا سفر، اللہ کے ساتھ مستی کرنے کا سفر جو ہے یہ موضوع چل رہا ہے۔ اس کی کڑی اس کو یہیں جو ہے موقوف کرتا ہوں۔ اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے ساتھ مستی کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور پروردگار کی توجہ ہم پر ہو جائے، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔